بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کتنے مالوں پر ہوتی ہے اور کون کون سے مالوں پر ہوتی ہے۔ تو 4 قسم کے مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو پہلا مال تو یہ ہے کہ کسی کے پاس سونا ہو، دوسرا یہ ہے کہ چاندی ہو، تیسرا یہ ہے کہ کیش رقم اس کے پاس موجود ہو، اور چوتھا مال تجارت ہے۔ میں 2 قسم کے مالوں کے متعلق ذکر نہیں کروں گا، ایک وہ جانور ہے اور دوسرا فصل وغیرہ، کیونکہ ہمارے شہر میں عموماً یہ 4 مالوں کے اوپر ہی یہ 4 مالی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں 4 مالوں کے متعلق آپ کے سامنے حکم بیان کروں گا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ بندہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک اس وقت ہوگا کہ جس کے پاس کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کیش رقم اس کے پاس موجود ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو۔ اگر مذکورہ مالوں میں سے کوئی مال نصاب کے برابر، جو مذکورہ نصاب میں نے آپ کو بتایا، اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ان مذکورہ مالوں میں سے تھوڑے تھوڑے مال ہوں، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ کیش رقم اس نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے، یا کچھ سونا اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور مال تجارت اس کے پاس موجود ہے، یعنی مال تجارت سے مراد بیچنے کا مال، کوئی مثال کے طور پر اس نے پرچون کی دکان کھولی ہوئی ہے یا کسی قسم کی بھی دکان، الغرض کوئی چیز ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ اب تھوڑا تھوڑا مال اس کے پاس موجود ہے، تو اب ایسی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ ان تھوڑے تھوڑے مالوں کو آپ جمع کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور مال تجارت موجود ہے، تو آپ ان دونوں کو پلس کریں گے، ان دونوں کی مالیت کو ملائیں گے۔ اب ملانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر برابر ہو رہی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، اور اگر برابر نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہی ہے تو اب اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ اس مسئلے کو غور سے سماعت فرمائیے گا اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو رہی ہوتی ہے، وہ عدم علم کی بنا پر ان کو معلومات نہیں ہوتی زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے اور گناہ میں مبتلا ہوتے۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے مسائل یہ سیکھنا لازمی اور ضروری ہے، بندہ اس کو سیکھے۔ تو ان مسئلے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ان باتوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔